اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہنسی بھی آتی ہے کہ نام ہم لیتے ہیں سفر المظفر، یعنی کامیابی والا، یا اس کا دوسرا نام ہے سفر الخیر، بھلائی والا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نام اس کا یہ ہے، سفر المظفر، کامیابی والا، سفر الخیر، بھلائی والا۔ اور ہماری جو عوام ہے، ہماری جو پبلک ہے، اس میں یہ مشہور ہے کہ سفر جو ہے وہ معاذ اللہ بڑا نوست والا مہینہ ہے، اس میں بڑی بلائیں اترتی ہیں، اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں بڑی، اور اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر میں لوگ نکاح نہیں کرتے، لوگ شادی نہیں کرتے۔ اور شرعاً دیکھیں کیا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا جو عرس ہے، جو آراس ہیں، وہ اس ماہ میں ہوتے ہیں۔ اس میں حضور داتا صاحب ہیں، اس میں اعلی حضرت ہیں، اس میں پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، دیگر بڑے بڑے ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ان کے آراس۔ تو یہ تو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کو نسبت اولیاء اللہ سے ہے۔ اور آپ کے ہاں پبلک میں یہ مشہور ہے کہ نہیں، ہم نکاح بھی نہیں کر سکتے، ہم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ہم کوئی نیا مکان نہیں بنا سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ عجیب و غریب معاملات ہیں، تو میں نے چاہا کہ ذرا میں آپ کے سامنے اس پر عرض کر دوں۔ یہ وہی بات ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، جس کو دور جاہلیت یا زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں یہی کہا جاتا تھا۔ سیم آپ کو ملے گا، آپ تاریخ اٹھائیے، آپ پڑھیے، اس میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ باتیں مشہور ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں بات آج بالکل واضح کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، لا سفر۔ لا سفر کا مطلب ہے کہ سفر میں کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو عوام میں مشہور ہے، اس وقت چونکہ عرب کے ہاں مشہور تھا دور جاہلیت میں کہ فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سفر نہیں کرنا چاہیے، رشتہ نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار فرمایا لا سفر، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عوام میں مشہور ہیں یہ باتیں، سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا، اشارہ کافی ہوتا ہے کہ سفر المظفر جب کہا گیا تو بات تو ساری ختم ہو گئی۔ اب جو آپ نکاح نہیں کرتے ان کے لیے یاد ہے کہ اگرچہ قول تو خیر اس میں 4 اقوال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے، اگرچہ 4 اقوال ہیں، 2 ہجری تو یہ کنفرم ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ لیکن ایک قول یہ کہ آپ کا اسی سفر المظفر میں نکاح ہوا تھا، مولا کائنات کا اور بی بی فاطمہ کا، ایک قول کے مطابق۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لہذا یا تو سفر المظفر نہ کہو جب نام ہی کامیابی والا مہینہ ہے، تو یا پھر سفر الخیر نہ کہو جب اس کا نام ہی بھلائی کا مہینہ ہے، یا پھر اولیاء اللہ کے عرس نہ مناؤ۔ یہ 3 باتیں نکال دو، اس کا نام ختم کر دو، سفر المظفر ختم، سفر الخیر ختم، اور اولیاء کے آراس ختم۔ تو پھر 3 باتیں ختم کر دو، پھر آپ کہو تو پھر شاید ہم مان بھی لیں۔ لہٰذا یہ باتیں بالکل عوام میں مشہور ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، نیا مکان بنا سکتے ہیں، مکان میں شفٹ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب صحیح بخاری کی روایت ہمارے سامنے آ گئی کہ لا سفر، سفر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تو اب ہمیں سرکار کی زبان پر زیادہ یقین، مبارک زبان پر زیادہ یقین ہونا چاہیے، جس کی طرف مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا، ابھی میرے بات ذہن میں آئی تو آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے، ہمیں اس پر اتنا یقین نہ ہوتا جتنا سرکار کی زبان پر ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، سرکار کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکل گئے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔